बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हमारा एक सीरीज़ चल रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हमारी सीरीज़ चल रही है हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर में, और हम अब तक डिस्कस कर चुके थे रिनेसेंस तक। यहीं से कंटिन्यू करते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है रिनेसेंस में ह्यूमनिज्म एंड इट्स इफ़ेक्ट्स। कल का लेक्चर हमने एंड किया था ह्यूमनिज्म क्या था और ह्यूमनिज्म का स्पिरिट क्या था। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि ह्यूमनिज्म ने इस दौर के लिटरेचर पर क्या असर डाला, कौन से नए एस्पेक्ट सामने आए लिटरेचर में। सबसे पहला था इंटरेस्ट इन ग्रीक क्लासिकल एंटीक्विटी, यानी यूनान की कदीम फलसफियाना किताबों में एक नई दिलचस्पी, एक नया इंटरेस्ट, एक नया जुनून उनको एक्सप्लोर करने का। और इसकी बुनियाद क्या थी कि ये वो सोर्स है, ये वो सोर्स ऑफ नॉलेज है जिसको आज भी अप्लाई किया जा सकता है अगर उसको इंटरप्रेट करने, उसको समझने का तरीका दुरुस्त हो तो इसमें सर टॉमस मोर ने यूटोपिया लिखा, बिल्कुल उस फैशन में लिखा जिस फैशन में ग्रीक्स ने लिखा। ये कहा जाता है कि सर टॉमस मोर जो है ये प्लेटो की रिपब्लिक किताब से मुतासिर हुए और उसी फैशन पर, उन्हीं गाइडलाइंस पर, उन्हीं पैरामीटर्स पर इन्होंने यूटोपिया लिखा। सर फिलिप सिडनी ने डिफेंस ऑफ पोइजी लिखा इस दौर में, और यहाँ पर उन्होंने क्रिटिकल रूल्स या तनकीद के जो उसूल थे उन्हीं को बुनियाद बनाया जो यूनानी राइटर्स ने लिखे थे, जो ग्रीक राइटर्स ने लिखे थे। यूँ कहिए कि ग्रीक क्रिटिकल रूल्स को एक बार फिर से अप्लाई किया सर फिलिप सिडनी ने अपनी इस किताब में। एडवोकेटेड क्रिटिकल रूल्स ऑफ ग्रीक्स, ये वो लोग थे जिन्होंने ग्रीक रूल्स को, ग्रीक फिलॉसफी को एक अथॉरिटी माना, उसी को सामने रख के अपनी बुक्स लिखी और खालिस्तान ग्रीक फैशन, ग्रीक स्टाइल और ग्रीक पैरामीटर्स को बुनियाद बनाकर लिखी। सेकंड एस्पेक्ट था डिस्कवरी ऑफ एक्सटर्नल यूनिवर्स, बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करना। ये हमने उसमें डिस्कस किया था कल भी कि वास्को डे गामा का इनपुट था, इसमें कोलंबस का इनपुट था, इसमें कोपरनिकस का इनपुट था। तो एक तरफ ये था, और इसकी बुनियाद क्या थी? इंक्वायरी एंड इट्स इम्पोर्टेंस फॉर मैन, एक्सटर्नल वर्ल्ड के बारे में इंक्वायरी, और उस इंक्वायरी से इंसान की ज़ात को, ह्यूमन माइंड को क्या फ़ायदा पहुंच सकता था, उसकी जो इंटेलेक्चुअल थॉट थी, जो इंटेलेक्चुअल पैटर्न था, उसको क्या फ़ायदा पहुंच सकता था। तो सारे का सारा जोर था, यूं कहिए कि इंटेलेक्चुअल न्यू पैटर्न्स पर, इंसान के सोचने समझने फिक्र करने की सलाहियतों को नई डायरेक्शंस देने पर, नए पैरामीटर्स देने पर, इसको नई गाइडलाइंस देने पर, ताकि क्या किया जा सके, ताकि प्रेजेंट एज में जो प्रीवियस नॉलेज है उसको बेहतरीन तरीके से अप्लाई किया जा सके और प्रेजेंट डे लाइफ को बेहतर तौर पर इक्विप किया जा सके। नंबर 3 था इंडिविजुअलिटी एंड यूनिकनेस, कि यहाँ पर फोकस क्या था? इंडिविजुअल पर था। अगर हम बात करते हैं एंग्लो सेक्सन्स में तो वो मिथिकल हीरोज़ हैं। अगर हम बात करते हैं एंग्लो नॉर्मन्स में तो वहाँ पर मिरेकल और मोरालिटी प्लेज हैं, जहाँ पर करेक्टर्स को ज़्यादातर क्या किया जा रहा था? पर्सोनिफाई किया जा रहा था। ये करेक्टर पर्सोनिफिकेशंस होते थे। यहाँ पर फोकस था एक किरदार की, इंसानी किरदार की, और उस इंसानी किरदार की ह्यूमन पर्सनैलिटी के इस एस्पेक्ट पर कि एक इंसान दूसरे इंसान से किस वजह से कितना मुख्तलिफ हो सकता है। ठीक है, तो इंडिविजुअलिटी और यूनिकनेस, ये दो एस्पेक्ट थे इस चीज़ के। इसकी एग्जांपल आप देखिए कि डॉक्टर फॉस्टस, उसको कोई ऐसा डिसिप्लिन अच्छा नहीं लगता जो कोई भी कॉमन मैन पढ़ सकता है। तो वो कहता है कि फिज़िक्स का काम ये है, मेडिसिन मुर्दों को ज़िंदा नहीं कर सकती, ज्योमेट्री दायरों का इल्म है, मैथ मुझे पहले ही बहुत आता है। तो डॉक्टर फॉस्टस के जीनियस को अगर कुछ सूट करता है तो वो रूटीन से हट के है। दैट मस्ट बी एज यूनिक एज डॉक्टर फॉस्टस हिमसेल्फ इज। ठीक हुआ? तो ये था कि ह्यूमन पर्सनैलिटी को एक्सप्लोर करना
اور اس بنیاد پر کرنا کہ ایک آدمی دوسرے آدمی سے کتنا یونیک، کتنا ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے، اور اس انڈیویجویلٹی کی، اس یونیکنیس کی بنیاد کیا ہو سکتی ہے۔ نیکسٹ تھا ریویلنگ رائٹرز آن مائنڈ۔ ہم نے اینگلو نارمن پیریڈ میں پڑھا کہ وہاں پر لٹریچر لکھا جا رہا تھا انونیمسلی، کیونکہ رائٹر کو پرسنل فریڈم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ آپ یا چرچ کی ول کے مطابق لکھ سکتے تھے، یا monarch کی ول کے مطابق، بادشاہ کی مرضی کے مطابق لکھ سکتے تھے، آپ کی اپنی کوئی مرضی نہیں تھی۔ ٹھیک ہوا؟ تو یہاں پر سب سے امپورٹنٹ چیز کیا تھی؟ یہاں پر رینائسانس میں رائٹر کو یہ آزادی ملی کہ وہ اپنے مائنڈ میں کیا سوچتا ہے یہ اس کو لکھ سکتا تھا، اور اس آزادی نے ایک نیا لٹریری یونرا انٹروڈیوس کروایا، ایک نئی لٹریری فارم انٹروڈیوس کروائی، اور وہ کیا تھی؟ ایسے۔ اور اس میں سب سے بہترین کام کیا بیکن نے۔ نمبر 4 پر ہے پیشن فار لائف۔ اس سے پہلے ایک بار پھر واپس چلیے اینگلو نارمن پیریڈ یا میڈیویل پیریڈ یا مڈل انگلش پیریڈ میں۔ وہاں پر کیا تھا؟ آپ کے پاس ایک طرف موریلٹی پلیس تھے، ایک طرف میریکل پلیس تھے، ٹھیک ہے؟ تو دونوں کی بنیاد کیا تھی؟ مذہب تھی۔ دونوں میں آپ کو سکھایا کیا جا رہا تھا؟ ایک طرف عیسیٰ علیہ السلام کی سٹوری تھی، دوسری طرف انسان کی تخلیق، اس کی جو ہے وہ ڈس اوبیڈینس، اور پھر اس کا ڈاؤن فال پیراڈائز سے۔ تو ان چیزوں سے ہٹ کے تو کچھ بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ آپ کا پیشن سارے کا سارا کنٹرول کون کر رہا تھا؟ چرچ کر رہا تھا، اس کے بعد گورنمنٹ کر رہی تھی، کیونکہ آپ کو پرسنل فریڈم تھی ہی نہیں۔ تو چونکہ پرسنل فریڈم نہیں تھی تو یہاں پھر ایک دم سے وہ موقع میسر آیا سپریسڈ فیلنگز کو بیان کرنے کا، پیشن فار لائف، اور یہاں سے چیز سامنے کیا آئی؟ لیریکل پوئٹری۔ اگرچہ یہاں پر بھی تھیمز کیا تھے؟ ڈیتھ، ڈیکے، ٹرانزیشن آف لائف، لیکن یہاں پر یہ تھا کہ اس کے ساتھ زندگی کی جو وائٹیلٹی ہے وہ بھی آتی ہے۔ ڈاکٹر فوسس کو دیکھیے، جب اس کو سمجھانے آتے ہیں اس کے دوست یونیورسٹی کے کہ تم نیکرومینسی کی طرف جا رہے ہو تو یہ اچھی دنیا نہیں ہے، تو وہ کیا کہتا ہے کہ اٹ از اے ورلڈ آف اومنیپوٹنس۔ تو یہ وہ پیشن تھا، یہ وہ وائٹیلٹی آف لائف تھی جس کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس کا موقع میسر آیا کہاں پر؟ رینائسانس میں۔ کس ہیڈنگ کے تحت آیا؟ کس ٹرینڈ کے تحت آیا؟ ہیومنزم کے تحت آیا۔ نمبر 6 جو اس کا ایفیکٹ تھا لٹریچر پر وہ تھا ایستھیٹک سینس۔ انسان کی ایستھیٹک سینس یا حصے لطافت کھل کر سامنے آتی ہے رینائسانس میں، اور اس کی بنیاد کہاں سے ڈلتی ہے؟ اس کی بنیاد ڈلتی ہے ایتھیکل مورل کوڈ بیہیویئر سے۔ یعنی جیسے ایک بندہ، ایک درباری جو ہے وہ بہترین انداز میں بیہیو کرتا ہے، وہ اپنے جو ہے وہ امیجیٹ باس کو، اپنے بادشاہ کو جس طرح سے وہ سرو کرتا ہے، تو اسے کہا گیا کہ یہ ایک اچھا مورل کنڈکٹ ہے۔ جینٹل مینلی بیہیویئر، رائز آف آرنیٹ سٹائل، اور یہاں سے پھر جو ہے وہ ادب آداب والا بہترین سٹائل وجود میں آیا جسے جان للی نے ایفزم کہا، ٹھیک ہے؟ یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا کہ امراؤ جان ادا مووی آپ نے دیکھی ہوگی، تو اس میں لینگویج ہے آپ جناب، ٹھیک ہے؟ ہم عام لائف میں کیا کہتے ہیں؟ ہاں بھائی کدھر جا رہے ہو؟ ہاں تم کہاں پہ ہو؟ ٹھیک ہے؟ تو یہ جو آرنیٹ سٹائل ہے جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں، ہم سوچ رہے تھے آپ ہمیں بھی ساتھ لے جاتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ وہ لینگویج جو ہم عام حالات میں نہیں بولتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ وہ آرنیٹ سٹائل تھا جو اس ایستھیٹک سینس نے پرووائڈ کیا، اور یہاں سے کیا ہوا؟ یوفزم کی ٹرم جو ہے وہ انٹروڈیوس ہوئی، اس ٹرم کو انٹروڈیوس کیا للی نے۔ تو اس سے انگلش پروز بڑی جو ہے وہ امپروو ہوئی، اور انگلش پروز میں کیا آ گیا؟ آرڈر، بیلنس، ہارمنی ان انگلش پروز۔ اس یوفزم سے کیا ہوا؟ انگلش پروز بڑی امپروو ہوئی، اور اس میں ایک ترتیب آ گیا، ایک توازن آ گیا، ایک ہم آہنگی آ گئی۔ تو رینیسانس کے ہیومنزم کا یہ سب سے بڑا تحفہ تھا، کیونکہ اس دور میں بیکن نے کمال کے ایسے لکھے، کمال کی پروز لکھی۔ نمبر 7 ہے گائیڈنس فرام ودن۔ اب یہاں پر کیا تھا کہ ہائر اتھارٹیز ور ساٹ ان مڈل ایجز فار گائیڈنس۔ مڈل ایجز میں انسان کو اپنی اصلاح کے لیے، ہدایت کے لیے تلاش کس کی تھی؟ ایک ہائر اتھارٹی کی۔ یہ ہائر اتھارٹی کوئی ڈیوائن سورس تھا، پاسبلی چرچ تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ نہیں سمجھا جا رہا تھا کہ ایک کامن مین دوسرے کامن مین کے لیے بھی کچھ کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر فوکس کیا تھا کہ نہیں، گائیڈنس کہاں سے آئے گی؟ فرام ودن دا مائنڈ آف اے پرسن۔ کب آئے گی؟ جب وہ ایکسپلور کرے گا، چیزوں کو سیکھے گا،
اور اپلائی کرنے کی کوشش کرے گا. رائٹنیسنس آف لیونگ مورل ایکسیلنس, بنیاد کیا چیز بنائی گئی؟ رائٹنیسنس آف لیونگ, زندگی کی پاکیزگی, متقی تقوی والی زندگی. مورل ایکسیلنس, سڈنیز آرکیڈیا اس نے لکھا, سڈنی نے آرکیڈیا جو ہے لکھی, اسپینسر فیری کوئن. تو ان سب کا جو کام کیا تھا, ایک مورل ایٹیٹیوڈ کو فوکس کرنا. ایون شیکسپیئر کی ٹریجڈیز میں, شیکسپیئر کے پلیز میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پر فورسفلی تو نہیں, بہت زیادہ پرومیننٹ تو نہیں, بہت زیادہ سگنیفیکنٹ تو نہیں, لیکن بہرحال وہ ایک مورل ایٹیٹیوڈ کو ضرور مینٹین کرتا ہے. تو یہ تھی آج کی ویڈیو ہیومنزم کے ایفیکٹس کے بارے میں, کس نے لٹریچر کو کیسے متاثر کیا. کل ہم ڈسکس کریں گے ایلزابتھن ڈراما کیا تھا. آئی ہوپ کہ آپ فالو کر رہے ہیں اور آپ کو سمجھ آ رہی ہے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.